عبادتوں کا حقدار تنہا اللہ ہے، اور اللہ کا کوئی شریک نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادت میں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا حصے دار نہیں۔ یہ پہلا حق ہے، یہ سب سے بڑا حق ہے، اور جو اس حق کو ادا کر دیتا ہے تو پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ، جو انسان اس توحید کو سمجھ لے، لا الہ الا اللہ کے درس کو سمجھ لے، مالک کے حق کو سمجھ لے، وہ سجدے کرے تو اللہ کے لیے، وہ رکوع کرے تو اللہ کے لیے، وہ نیاز دے تو اللہ کے لیے، وہ نظر دے تو اللہ کے لیے، وہ تقسیم کرے تو اللہ کے لیے، وہ جنگ لڑے تو اللہ کے لیے، وہ یتیم کی مدد کرے تو اللہ کے لیے، اس کا ہر عمل خالص ایک اللہ کے لیے ہو۔ جو اس حق کو پہچان لیتا ہے، امام الانبیاء اعلان کرتے ہیں، محمد کریم اعلان کرتے ہیں، اس بندے کا اللہ پر اللہ کی رحمت سے یہ حق بنتا ہے، اللہ ایسے مواحد کو کبھی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالتا، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے بچا دیتا ہے۔ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسِ، میں جا کر لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دوں کہ توحید وہ دولت ہے، ایمان وہ دولت ہے، لا الہ الا اللہ کا فہم وہ دولت ہے، شرک سے بیزاری وہ دولت ہے جس کی وجہ سے لوگوں کل قیامت کے دن جنت خریدی جا سکتی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں پہ قربان جاؤں، کہا میرے صحابی لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنانا۔ کہا کیوں؟ کہا لوگ اسی پر آسرا کر کے بیٹھ جائیں گے۔ پیارے حبیب علیہ السلام چاہتے تھے میری امت جنت میں اور ترقی کرے۔ توحید کے بعد بنیاد میں لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کے بعد پھر نماز پڑھے، پھر روزے رکھے، پھر حج کرے، پھر جہاد کرے، پھر صدقہ دے، پھر یتیم کی کفالت کرے، پھر مسجد بنائے، مدرسے بنائے، جو بھی ثواب کرو گے بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے، بلڈنگ لا الہ الا اللہ پر کھڑی ہے۔ اللہ کی قسم اس کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ یہ حدیث درس دے رہی ہے، عذاب سے بچنا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے، قیامت کے عذاب سے بچنا ہے، حشر کی پکڑ سے بچنا ہے، تو راستہ صرف ایک ہے، اللہ کو پہچان لیجئے، لا الہ الا اللہ کے فہم کو حاصل کر لیجئے۔ اللہ کے عذاب سے نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ شہرت بچا سکتی ہے، نہ رشتے بچا سکتے ہیں، نہ پیر و فقیر بچا سکتے ہیں۔ لوگوں نے تو دعوے کر لیے، حصے گھڑ لیے، کہتے ہیں ایک مرید صاحب دفن ہوئے، دو فرشتے آگئے، اس نے کہا من ربک، پیر صاحب نے کہا اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ جب آؤ تو پہلے السلام علیکم کہا جاتا ہے، تم کہاں کے فرشتے ہو جنہیں اسلام کا راستہ ہی نہیں آتا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم کا ہاتھ بھی ملاؤ، ہاتھ ملایا تو پیر صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا اچھا یہ بتاؤ جب اللہ نے کہا تھا میں انسان پیدا کرنے لگا ہوں تو تم نے کیوں کہا تھا یہ فساد کریں گے؟ فرشتے ہکے بکے ایسی پوچھن کوئی ہور شے آئے کہ بابا کوئی ہور ٹکر گیا سانو۔ فرشتے کہنے لگے ہم نے اکیلے نے تو یہ جرم نہیں کیا تھا، سارے فرشتوں نے رل کے کہا تھا چھٹی دو پوچھ کے آتے ہیں۔ کہا تم واپس نہیں آؤ گے، ایک کو گرفتار رکھتا ہوں دوسرے کو چھوڑتا ہوں، تو پوچھ کے ہاں یہ ویٹنگ لسٹ میں بیٹھا ہوا ہے میرے پاس، ہاتھ پکڑا ہوا ہے اس کا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ظالموں میرے رب کے خلاف اپنی گندی ناپاک زبانوں کو دراز کرتے ہوئے، اپنے مجبور انسانوں کو مولا کی قوتوں سے بڑھاتے ہوئے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ قیامت کے دن تم نے بھی تو رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ فرشتہ دوڑتا ہوا گیا، کہا اللہ ایک ساوے چولے والے بابے نے پکڑ لیا ہے اور اس نے یہ سوال کیا ہے۔ اللہ نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون، کہ وہ پیر جیلانی ہے، وہ پیر جیلانی ہے، معافی تعافی مانگ کے چھٹی کرا لو ان سے۔ تو کہا میرے فرشتوں کو چھوڑ دے۔ پیر جیلانی نے کہا ہاں چھوڑتا ہوں، ایک شرط ہے، تو سلسلہ قادریہ میں آنے والے سارے مریدوں کو بخش دے، میں تیرے فرشتوں کو چھوڑتا ہوں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، گویا انڈیا پاکستان کے قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے کہ ایک حکومت کہتی ہے ہمارے قیدی چھوڑو، دوسری کہتی ہے تم ہمارے مچھیرے چھوڑو۔ تم نے رب کی یہ قدر کی ہے، تمہارے دل میں رب کی یہ عزت ہے۔ اللہ نے کہا عبد القادر میرا وعدہ ہے جو سلسلہ قادریہ میں داخل ہوگا میں ساروں کو بخش دوں گا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے تیرے فرشتے کو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں۔
انا للہ و انا الیہ راجعون وما قدر اللہ حق قدرہ. ان ظالموں نے میرے مولا کی قدر کو نہیں پہچانا، میرے رب کی شان کو نہیں پہچانا. کروڑ پیر چلانی ہو، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہوتے. یہاں منظر پیر و فقیر کا نہیں، امام کائنات کا ہے. سجدہ ریز ہے، سجدے میں سر رکھا ہوا ہے. کہا محمد کا سر تب اٹھے گا جب اللہ اٹھانے کی اجازت دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تو پیارے حبیب امام کائنات اللہ کی اجازت کے بغیر سر نہیں اٹھا سکیں گے. مولا کہے گا اٹھا، اپنے مکھڑے کو بلند کر. مانگ کیا مانگتا ہے؟ شفاعت کر کس کی کرتا ہے؟ اور کہا یہ پیر صاحب ہیں ہمارے جو مریدوں کو اس طرح قابو کر لیتے ہیں. ان ظالموں کے قصے سنانے کا مقصد آپ تک یہ پیغام پہنچانا ہے. بھائیو، آج کے دور میں ضرورت ہے لا الہ الا اللہ کے آوازے کو پھر ویسے بلند کیا جائے جیسے بلال نے مکے کی گلیوں میں کیا تھا. حیدرآباد